अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड़िया नरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। आज के व्लॉग में बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का वाइट हाउस के दौरे के हवाले से, जो आज उनका लंच का अहतमाम किया गया है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे। कुछ बात करेंगे हुकूमत की जानिब से जो इमरान खान से डिमांड की जा रही है, वो डिमांड क्या है वो मैं बात करूँगी। और तो इस बात करेंगे ईरान और इसराइल में जारी जंग के हवाले से ईरान को किस तरह की धमकियों का सामना है और उस पर ईरान की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया है, इस पर तफसीली बात करेंगे। कुछ एक बुरी एक खबर भी है जो मैं आपसे व्लॉग के एंड में जो है शेयर करूंगी। यकीनी तौर पे जो है पाकिस्तान में ये होने जा रहा है, जो अफसोसनाक है, लेकिन वो क्या है वो भी व्लॉग का हिस्सा होगा। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। मैं आपकी राय को यकीनी तौर पे कंसीडर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जैसे आप गाइड करते हैं, जो आप अपनी राय देते हैं, वो यकीनी तौर पर जो अगर तनकीद भी की जाती है वो तनकीद बराए इस्लाह होती है, तो मैं उस पर पूरी कोशिश करती हूँ कि उस पर अमल करते हुए चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। अब बात की जाए जनरल आसिम मुनीर के दौरे के हवाले से, तो उस पर दो तरह के स्कूल ऑफ थाट हमें देखने को मिले। एक का तो ये कहना है कि ये बहुत ही अहम इकदाम है और बड़ी खुशी की बात है, इस पर खराज तहसीन पेश करनी चाहिए, क्योंकि यकीनी तौर पे ये इंडिया को जिस तरह से हम मात दी हमारी अफवाज ने 6-7 मई की जंग में, तो उसके एजाज़ में ही देखा जाए तो इतना जो है अप्रिसिएशन मिल रही है वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ इस जंग में जीतने के बाद। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो फील्ड मार्शल का आज वहाँ पे होना जो है, इस पर बहुत ही लोगों के ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा अहम कदम है इस वक्त ये बैठक का होना, और जिसमें मोदी को सुबकी का सामना हुआ है और जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान को रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। तो इस हवाले से लोगों के इस तरह का भी थॉट है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत बड़ा स्टेप है, ये पाकिस्तान को मज़ीद आगे की तरफ ले के जाएगा और इससे पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड जो है मज़ीद पहचान मिलेगी, मकबूलियत मिलेगी, नाम बनेगा पाकिस्तान का। लेकिन दूसरी जानिब एक और भी तबका पाया जाता है, स्कूल ऑफ थॉट पाया जाता है, जिनका ये कहना है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, और वी ऑल नो देयर इज़ नो फ्री लंच। तो उसमें यह है कि ये मुलाकात का एजेंडा क्या है उसको जानना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि यकीनी तौर पे ये मुलाकात जो है एक बंद कमरे में होने जा रही है, उस पर कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं होगा, ये एक कॉन्फिडेंशियल सी मुलाकात होगी। इसमें क्या बातें क्या मामला रखे जाते हैं किसी को कोई खबर नहीं, इसलिए इस पर काफ़ी कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं कि आखिर ये मुलाकात में क्या एजेंडा रखा जाएगा और इस पर किस हवाले से इस पर बात होगी। लिहाजा लोगों का ये कहना है कि इस पर हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और इस लंच में मुलाकात में तो सहाफ़ियों ने चूँकि मौजूद नहीं होना और मीडिया और आवाम के सामने कुछ भी नहीं आएगा, तो पता नहीं पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी बातें रखी जाएंगी, ऐसे कौन से मुआहदे कर लिए जाते हैं, यहाँ तो कोई सियासी इसमें तबसरे होंगे या फिर फाइनेंशियल कुछ कमिटमेंट की जाएंगी, कोई मुआहदे किए जाएंगे, या किस तरह से होगा। अभी तक जो है ना इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बहस गश्त है, डिफरेंट तरह की खबरें आ रही हैं। आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक फेक खबरें भी आ रही हैं इस मौजू पे कि आखिर फील्ड मार्शल का वहाँ पे होना, वो भी ऐसे मौके पे जब खिते में एक जंग का समा है, ईरान और इसराइल में इंतहाई जो है कशीदा मामला चल रहे हैं, तो उस पर बात की जा रही है कि फील्ड मार्शल का वहाँ होना जो है काफ़ी तरह की जो सवाल हैं वो भी उठा रहे हैं, उस पर जो है क्लियरेंस जो है वो सामने नहीं आ रही। देखना है अब अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वाइट हाउस में मौजूद है, वो वहाँ पे हैं और लंच का जो है आगाज़ होने वाला है। तो इस पे फर्दर क्या डिटेल्स आएंगी वो भी यकीनी तौर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दूसरी जानिब बात की जाए ईरान और इसराइल के मबैन होने वाली जंग के हवाले से, तो उस पर ट्रंप साहब की जानिब से जो है खुली धमकियों का मुजाहरा किया जा रहा है ईरान के हवाले से। वो धमकियाँ क्या हैं वो तो बाद में मैं आपसे जिक्र करूँगी, जिसमें बल्कि उसका पहले जिक्र कर देती हूँ कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वाज़ह किया गया है कि हम जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो कहाँ पे हैं, वो आसान हदफ है, मगर फ़िलहाल हम उन्हें मारने का इरादा नहीं रखते, लेकिन हमारा सब्र ख़त्म हो रहा है। यानी मतलब उन्होंने बोला कि हमें पता है वो कहाँ पे हैं, हम एनी टाइम वी कैन किल हिम बट स्टिल वी आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप लाइक दैट।
تو ہم ٹائم دے رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ معاہدہ جو ان کے پاس ٹیبل پہ موجود ہے ایران کے پاس، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لے، لیکن اس کی اگر بات کی جائے تو ایران کی جانب سے اس پہ شدید رد عمل سامنے آیا، جس پہ بات کی جائے تو جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کی جانب سے ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ امریکی صدر ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اپنی بیہودہ بیان بازی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایرانی عوام اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گی، وہ ان لوگوں کے خلاف دھمکیاں دیں جو دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، ایرانی قوم ایسی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتی۔ یہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کی جانب سے واضح کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی ٹویٹ کیا جنہوں نے کہا کہ وی مسٹ گیو اے اسٹرانگ رسپانس ٹو دی ٹیررسٹ زیونسٹ رجیم، وی ول شو دی زیونسٹ نو مرسی۔ مینس یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دہشت گرد جو ریاست ہے اس کو ایک مضبوط جواب دیں گے اور اس ریاست کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا جو رحم ہے وہ نہیں برتیں گے۔ اس حوالے سے ایک کافی اسٹرانگ سٹانس آیا ہے، رسپانس آیا ہے ایران کی جانب سے بھی۔ تو ٹرمپ کی دھمکیوں کو لے کے انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم کسی دھمکی میں نہیں آنے والے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو عمران خان صاحب کی جانب سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق جو ہے حکومت کے کچھ عہدے داران ہیں ان کی جانب سے مطالبہ آ رہا ہے کہ عمران خان ہر بات پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، عمران خان کی جانب سے بات پہ پیغام آتا ہے، کوئی بھی سیاسی معاملہ ہوگا جس میں وہ حکومت کو نیچا دکھا سکتے ہوں، ایسا کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتے۔ لیکن اب جب اتنا بڑا موقع ہے تو اس پہ ایران اور اسرائیل کی جنگ اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے خان صاحب کا کوئی ٹویٹ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس حوالے سے کافی باتیں ہو رہی ہیں اور مطالبات کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بندہ آلریڈی جیل میں ہے، قید میں ہے، اور اس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی مذمت کریں ان حملوں کی، وہ جو خود قید میں ہے، خود وہ زیادتی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی جس کے ساتھ ہو رہی ہے، تو وہ اس سے آپ یہ توقع کریں، یا تو وہ اس کا کہنا اگر اتنا ہی معنی رکھتا ہے تو اس سے قید سے کیوں نہیں نکالتے؟ اس حوالے سے کافی تبصرے آ رہے ہیں خان نے اسرائیل کے حوالے سے کہ اس کے مخالف کو ٹویٹ کیوں نہیں کی، یہ جو جنگ ہے یہ لمبی جنگ چلے گی یا اس سے کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اس حوالے سے جو ہے خان صاحب سے کافی زیادہ سوالات خان صاحب پہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر وہ کیوں جو ہے اس کی تردید نہیں کر رہے، مذمت نہیں کر رہے، اور ایران کے حق میں وہ کیوں کچھ نہیں کہہ رہے؟ تو یہاں سوال یہی اٹھتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بے گناہ قیدی کو رہائی کا مطالبہ کیا جائے، الٹا اس سے ٹویٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آخر تم ٹویٹ کر کیوں نہیں رہے اسرائیل کے خلاف؟ تو اس پہ بھی کافی جو ہے نا پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے جو بھی فالوورز اراکین ہیں وہ جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کے ذریعے اس پہ جو ہے حکومت کو رسپانس کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ویلاگ کے لاسٹ پہ میں آپ سے ایک خبر شیئر کروں گی۔ وہ خبر کچھ یوں ہے کہ آن لائن ٹیکسی سروس جسے کریم کہتے ہیں، آخرکار اس نے بھی پاکستان سے اپنا بزنس جو ہے وہ موو کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سروسز جو ہیں وہ پوری طور پہ مکمل طور پہ جو ہے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تقریباً 10 سال تک پاکستان میں آپریشن جاری رکھنے والی اپنی سروسز دینے کے بعد آن لائن ٹیکسی سروس کریم نے پاکستان میں اپنی جو رائڈ ہیلنگ سروس ہے اس کو جو ہے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان جو کریم کی کمپنی کے جو سی ای او ہے مدثر شیخ جو ہے انہوں نے کیا ہے، اور اپنی لنکڈ ان کی پوسٹ میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ انتہائی افسوس سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کریم اگلے ماہ 18 جولائی 2025 سے پاکستان میں اپنی رائڈ ہیلنگ سروسز کو جو ہے بند کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا، لیکن پاکستان میں مسلسل بگڑتے معاشی حالات، مطلب پاکستان کے معاشی حالات کی وجہ سے ایک اور بزنس جو ہے پاکستان میں بند ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اوبر جو ہے وہ پاکستان سے اپنا بزنس، اپنی سروسز جو ہے وہ اس کو ختم کر چکی ہے آلریڈی۔ اس کے بعد اب یہ ایک اور کمپنی ہے جو بگڑتے معاشی حالات اور بڑھتی ہوئی مسابقت اور عالمی سرمایہ کاری کے چیلنجز کے باعث جو ہے محفوظ اور قابل اعتماد سروس مہیا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس لیے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ وہ اس سروسز کو بند کریں۔ آن لائن ٹیکسی سروسز
کریم جو ہے وہ سال 2015 سے پاکستان میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی تھی اور بہت جلد عوام میں اس نے مقبولیت بھی حاصل کر رہی تھی، لیکن اتنی مقبول سروس اور یقینی طور پہ وہ لوگوں کے لیے بہت ہی باعث ریلیف بھی رہی ہے یہ اس طرح کی سروسز. آپ نے آفس جانا ہے، جاب پہ جانا ہے یا کہیں بھی پہنچنا ہے تو کریم کی سروس کو استعمال کرتے ہوئے لوگ مطلب ایک بہتر اور ریزنیبل جو ہے رائڈ لے سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو اکنامیکل چیلنجز، جہاں آلدو گورنمنٹ تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی ملک میں معاشی طور پہ ہم نے جو ہے استحکام لے آئے ہیں، لیکن استحکام یہ ہے کہ چند اس میں سالوں میں دو ایسی سروسز ہیں، آن لائن سروسز ٹیکسی کی، کہ انہیں اپنا بزنس جو ہے یہاں پہ معاشی چیلنجز کی وجہ سے ختم کرنا پڑا ہے. تو یہ اصل میں گراؤنڈ ریالٹی ہے ہمارے ملک میں معاشی استحکام کی، اور جو دعوے کیے جاتے ہیں سیاسی عہدیداروں کی جانب سے وہ یقینی طور پہ جو ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن عوام اتنی بیوقوف ہے نہیں جتنا عوام کو سمجھا جاتا ہے. تو افسوس ہوا کہ کریم پاکستان سے ختم ہو رہی ہے، یقینی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ مطلب وی کانٹ ہیلپ آر سیلف ان دس. مطلب دوسرے کو تو کیا، ہم اپنی ذات کو نہیں اس میں ہیلپ کر سکتے، تو اس پہ ہم کیا ہی کہیں، کیونکہ یہاں پہ عام شہریوں کو بھی بہت سے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. اپنی تنخواہ کا 40% انہیں صرف ٹیکس کی مد میں یا 60% یو کین سے ٹیکس کی مد میں دینا پڑتا ہے. تو اس میں دوسری کمپنیز کے حوالے سے ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں. ٹیکسز کا جو کلچر ہے وہ دوبارہ سے اگر آتا ہے تو یقینی طور پہ جو عام ریگولر ٹیکسز چلتی ہیں وہ انتہائی مہنگی پڑتی ہیں ایز کمپیریٹیولی ان سروسز کے. اوبر، کریم، ان ڈرائیو، یینگو وغیرہ جو ہیں، ان کو یقینی طور پہ لوگ جب سے یہ سروسز پاکستان میں لانچ ہوئی ہے، لوگوں کے لیے جو ہے سفر، ٹریول، کہیں پہنچنا جو ہے کافی قدرے آسان ہو گیا ہوا ہے. لیکن اس کا بند ہونا یقینی طور پہ پاکستان کے لیے ایک باعث مشکلات ہوگا، لوگوں کو اس سے کافی مشکلات کا سامنا رہے گا. تو یہ تھا آج کا ویلاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.